پیارے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح قرآن پاک ہمارے پیارے اللہ کا کلام ہے جو کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اسی طرح حدیث کیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا کے جو فرامین ہیں جو کہ ان کے پیارے اہل بیت، صحابہ اکرام اور اللہ والے بزرگوں کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، انہیں احادیث کہا جاتا ہے۔ آج کے پیغام میں ہم یہ جانیں گے کہ کس طرح اللہ کے نیک بندے اور بزرگان دین احادیث مبارک کا ادب کرتے رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی کچھ سوال پوچھنے آتا تو ایک خادمہ وہاں پر مقرر تھی جو کہ ان سے پوچھتی کہ آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، یعنی شریعت کے حوالے سے، یا پھر احادیث مبارک سننی ہے۔ اب اگر تو وہ سائل کہتا کہ میں نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فوراً باہر آ کر اسے وہ مسئلہ بتا دیتے، لیکن اگر وہ کہتے کہ ہم نے حدیث مبارک سننی ہے تو پہلے امام صاحب غسل فرماتے، اس کے بعد اپنے کپڑے صاف ستھرے زیب تن فرماتے، پھر خوشبو لگاتے، اس کے بعد گھر کے باہر ایک تخت لگایا جاتا اور وہاں پر آ کر وہ حدیث کا درس دیتے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس درس کے دوران کئی مرتبہ عود، جو کہ ایک نہایت ہی اعلیٰ خوشبو ہے، اس کی دھونی بھی دی جاتی۔ ایک مرتبہ جب ایک شاگرد نے یہ دریافت کیا کہ ایسا کیوں، یہ اہتمام کیوں کیا جاتا ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسا اہتمام کروں، یعنی انہیں احادیث سے اتنا لگاؤ تھا، اتنی محبت اور ادب تھا ان کے ذہن میں کہ وہ یہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد حضرت امام عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ جب حدیث مبارک کا درس دیتے یا سنتے تو وہ لوگوں کو حکم دیتے کہ خاموش رہو، اور یہ فرماتے کہ جس کا مفہوم تھا کہ اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے اونچا مت کرو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ احادیث کو خاموشی سے سننا ایسے ہی فرض ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک حیات طیبہ میں بیان کیا اور لوگوں نے سنا۔ اس طرح حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار تھے، اور بیماری کی وجہ سے، بیماری میں جو کیفیت تھی اس کی وجہ سے ایک کروٹ پر یا اپنے پہلو پر لیٹے ہوئے تھے۔ اب اتفاقاً کوئی شخص آیا اور اس شخص نے حدیث مبارک کے بارے میں کوئی سوال کیا۔ اب انہوں نے اپنی طبیعت کا خیال نہیں کیا بلکہ فوراً اٹھ کر بیٹھے اور اس حدیث مبارک کا جواب دیا یا اس کے بارے میں بتایا۔ اب اس شخص نے کہا کہ حضرت اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی، یعنی آپ لیٹے لیٹے ہی بتا دیتے۔ تو انہوں نے منع کیا کہ نہیں، میں اس چیز کو بہتر نہیں سمجھتا کہ حدیث مبارک میں کروٹ کے ساتھ لیٹے بتا دو، یعنی وہ اس چیز کو بے ادبی سمجھتے تھے۔ پیارے مسلمانوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا نے ہمارے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں دین اسلام کی خاطر۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر کون سی ایسی قربانی ہے جو نہیں دی؟ ہر ایک چیز کی قربانی جو کہ انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، اور ہماری خاطر سجدوں میں روتے رہے ہیں۔ آخر ہمیں بھی تو چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا سے ایسی محبت کریں کہ جس کی مثال پوری دنیا میں نہ ملے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرما دیں، آمین ثم آمین۔